اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ایڈیشنل ججوں کی ضرورت تھی، جس کے تحت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے 2 لوگوں کے نام کی سفارش کی۔ ان میں ایک بابر ستار اور دوسرے طارق جہانگیری ہیں۔ قانون کے مطابق ان کے نام جوڈیشل کونسل کو بھیجے گئے، جس کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کرتے ہیں۔ آج کل گلزار احمد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو ان کے پاس ان لوگوں کی سفارش گئی۔ عموماً وہ اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دونوں نام انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، اور اس کے بعد پھر قانونی تقاضا یہ ہے کہ یہ نام پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی عموماً ایک ڈاک خانے کا رول ادا کرتی ہے۔ وہ جس طریقے سے نام آتے ہیں اسی طریقے سے وہ اس کو فائنل کر دیتی ہے۔ تو جن لوگوں کی سفارش کی گئی ہوتی ہے وہ آرام سے جج بن جاتے ہیں ہائی کورٹ کے۔ لیکن ایسا کل تک ہوتا رہا ہے۔ نئی حکومت آنے کے بعد، عمران خان کی حکومت آنے کے بعد، جب پارلیمانی کمیٹی کے ہیڈ محمد علی بنے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو انہوں نے کچھ رولز چینج کر دیے۔ تو نئے قوانین کے مطابق اگر کمیٹی چاہے، پارلیمانی کمیٹی چاہے، جس میں 5 سینیٹر ہوتے ہیں، 5 ان میں قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، ان کی سربراہی روٹیٹ کرتی رہتی ہے انتخاب کے ذریعے۔ تو آج کل محمد علی اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ 1 ماہ تک ہیں یا 1.5 ماہ تک ان کی مدت ہے، اس کے بعد کوئی نیا چیئرمین آ جائے گا۔ تو انہوں نے چیئرمین بننے کے ساتھ ہی کچھ رولز چینج کر دیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا نئے قوانین کے مطابق اب یہ ہے کہ اگر ضروری سمجھے تو یہ کمیٹی اس آدمی کو انٹرویو کے لیے بلا سکتی ہے جس کی سفارش کی گئی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے جن 2 لوگوں کے نام کی سفارش کی گئی تھی اس کو کمیٹی نے طلب کر لیا ہے۔ تو جیسے ہی طلب کیا، کچھ لوگوں کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوئی، وہ بھاگے جسٹس اطہر من اللہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ان کی بات سنی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج یا کل وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا جن کی سفارش خود جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اگر کسی اور کے روبرو یہ کیس رکھ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کی سفارش کی ہے کوئی سوچ سمجھ کے ہی کی ہوگی، اور ان کے نام واپس لینے کے لیے اگر کوئی ان پر دباؤ تو یقین نہیں ہوگا، لیکن اپنے نامزد کیے ہوئے نام وہ کیسے واپس لیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو جسٹس افتخار محمد چودھری کا تھا۔ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کو انہوں نے ان کی سفارش کی تھی۔ وہ خود ہی چیف جسٹس تھے۔ اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس اختیارات تھے ججوں کی تعیناتی کے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس افتخار محمد چودھری نے جسٹس اطہر من اللہ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنا دیا، جو ترقی کر کے چیف جسٹس بن گئے۔ ان کے بہت سے فیصلوں سے جسٹس افتخار محمد چودھری کے مائنڈ سیٹ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے ان کے بہت سے فیصلوں سے۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری میاں نواز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ جتنا ان کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ تھا، اتنا ہی ان کے دل میں پیپلز پارٹی کے لیے سختی تھی، اور اس سے بھی زیادہ عمران خان کے لیے ان کے دل میں شدت تھی۔ جہانگیری کو اور بابر ستار کو جسٹس اطہر من اللہ نے کیوں نامزد کیا جج، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ دونوں لوگ اس حکومت کے شدید خلاف ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی نرم گوشہ رکھتے ہیں، جس طریقے سے جسٹس افتخار محمد چودھری رکھتے تھے۔
یہ دونوں بڑے پائے کے وکیل ہیں، ان کے ٹی وی انٹرویوز دیکھ لیں، جو انہوں نے کیس سنے ہیں، جو انہوں نے کیس کیے ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے تو ان کے روئیں روئیں سے اس حکومت کے خلاف نفرت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہی کچھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے سوچ سمجھ کے ان دو کو نامزد کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو فیصلہ آیا، بابر ستار اس میں پیش ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ٹویٹر کی صورت میں آج بھی وہ دنیا کے سامنے ہے، انہوں نے دھجیاں بخیر کے رکھ دی تھیں اس 10 رکنی بینچ کی جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ 7 ججوں نے ان کی حمایت میں بات کی تھی اور 3 ججوں نے ان کی حمایت میں بات کی تھی، 7 ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہی فیصلہ فائنل ہونا تھا۔ تو بابر ستار اس فیصلے کو روندتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اسی طریقے سے جہانگیری صاحب کو بھی جسٹس بنایا جا رہا ہے، جج بنایا جا رہا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کی وکالت کرتے رہے اور میاں نواز شریف کے وہ اٹارنی جنرل تھے۔ تو اس حوالے سے ان دونوں کو جب ان پر تنقید سامنے آئی ہے اور پھر جو کچھ ان کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی تھی وہ انٹرویو کی صورت میں پوری ہو رہی ہے۔ ایک جج کو اس لیے بلایا جا رہا ہے انٹرویو کے لیے کہ ان کا کردار بالکل واضح نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات ہیں۔ اگر یہ معاملہ سادہ سا ہوتا تو کبھی ان کو انٹرویو کے لیے نہ بلایا جاتا، جیسا کہ پہلے ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرویو میں ان سے کیا بات ہوتی ہے، کیا ان سے پوچھا جاتا ہے، کیا یہ بتاتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹرویو کا موقع ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ معاملہ کوئی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں اور کیس وہ خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب خود سن رہے ہیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان دو کو وہ نامزد جو انہوں نے کر چکے ہیں ان دو کی حمایت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک صورتحال یہ بھی نظر آتی ہے کہ دونوں ججوں کی، دونوں افراد کی، دونوں صاحبان کی جج بننے کی خواہش ناتمام رہے، کیونکہ ان لوگوں نے جج بننے کے بعد عوام میں بھی تو جانا ہے، لوگوں میں بھی تو جانا ہے، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے۔ تو معاشرے کی طرف سے ان کو یاد دلایا جاتا رہے گا کہ انہوں نے کس کماش کے یہ لوگ تھے، کس قسم کے یہ ریمارکس دیتے رہے عدلیہ کے بارے میں، عمران خان کی حکومت کے بارے میں اور میاں نواز شریف کی حمایت میں جو کچھ کہتے رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں ان کا خود ہی ضمیر جاگ جائے اور یہ خود ہی کہہ دیں کہ ہم اس عہدے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس عہدے کے لائق نہیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔